بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر الإخوان قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ پارہ نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھ کر سنائی ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے، کوشش کرنے کی جو اہمیت ہے اس کی محبت کے سلسلے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کر ارشاد فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ پسندیدہ اور ہر دل عزیز نہ ہو جاؤں، والدین سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اولاد سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آج کے جس معاشرے پر ہم نظر ڈالتے ہیں
اس معاشرے میں جو ایمان کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے جو کمزوری نظر آتی ہے، اس کمزوری کے من جملہ وجوہات کے، من جملہ اسباب کے اگر سب سے اہم سبب اور سب سے اہم وجہ اگر ہم تلاش کریں تو یہی نکل کر آتی ہے کہ ہمیں اللہ سے ویسی محبت نہیں جیسے اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول سے ہمیں ایسی محبت نہیں جیسے اس سے محبت کرنے کا حق ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان دونوں پر سیر حاصل گفتگو کروں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں جو باتیں ارشاد فرمائی تھی کسی موقع پر، تو ان باتوں میں سے چند باتیں جمعہ کے خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی موقع پر ارشاد فرمائی تھی، ان کو بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، یا معاشر الاخوان، اے بھائیوں، اے بھائیوں کا گروہ، اے بھائیوں کی جماعت، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، اس روئے زمین پر جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں مبنی بر صداقت، سچائی اور سب سے زیادہ سچی کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور اسی بات کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں بیان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب خداوندی ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی کتاب اللہ کے بارے میں ارشاد ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اسی کتاب خداوندی کے بارے میں ہے کہ یہ ایسی محفوظ کتاب ہے کہ باطل کا کوئی دخل نہیں، نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، کیونکہ یہ اتری ہوئی ہے اس حکیم و حمید کی طرف سے جو حکمت والا ہے، لائق تعریف ہے۔ اس کتاب خداوندی کے بارے میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سرتپا ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، دینداروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اسی کتاب ہدایت کی چند صفات بیان کی گئی کہ روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے، اور اس کتاب ہدایت میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں۔ والفرقان، اور یہ کتاب ہدایت ایسی ہے جو فرق کرنے والی ہے، تمیز کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان، کھرے اور کھوٹے کے درمیان۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں جو باتیں ارشاد فرمائی تھی اس کا پہلا جملہ یہ کہا تھا، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین، سچی، مبنی بر صداقت جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَأَوْسَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ سب سے بہترین اور مضبوط کڑی اگر کوئی چیز ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی عارضی اور ناپائیدار اور بے وقت، بے قیمت ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر وہ چیز انسان کی زندگی میں نہ ہو، اوثق العریٰ کلمۃ التقویٰ، سب سے مضبوط کڑی تقوی کی کڑی ہے۔ اور تقویٰ دراصل لفظ بنا ہے اتقا یتقی سے، اسی سے بنتا ہے متقی۔ اتقا یتقی بچنا، اتقا یتقی احتیاط کرنا، اتقا یتقی پرہیز کرنا۔ احتیاط کرتا ہے دنیاوی جھمیلوں سے، دنیاوی آلودگیوں سے، دنیاوی نجاستوں اور خباثتوں سے،
اور دنیاوی پروپیگنڈوں سے اپنی احتیاط کرتا ہے اور ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے احکامات کو عمل کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، ایسا شخص متقی کہلاتا ہے۔ جو متقی ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، اور جو پرہیزگار ہوتا ہے وہ دیندار ہوتا ہے، اور جو دیندار ہوتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اتباع رسول سے سرشار ہوتا ہے۔ ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی اور اپنا پیشوا، اپنا رہبر اور اپنا رہنما تصور کرتا ہے، تبھی تو کہیں جا کر اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ وَأَوْثَقَ الْأُرَىٰ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، سب سے مضبوط کڑی چین اگر کوئی چیز ہے انسان کی زندگی میں وہ ہے تقوی کی زندگی۔ تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت و دانائی کی اصل اور بنیاد اگر کوئی چیز ہے وہ ہے اللہ کا خوف۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ جس طرح جسمانی امراض سے حفاظت کا ذریعہ پرہیز ہوتا ہے کہ انسان اگر پرہیز کرتا ہے تو جسمانی بیماریوں کا بیشتر علاج ہو جاتا ہے، ویسا ہی روحانی بیماریوں کا اگر کوئی علاج ہو سکتا ہے تو وہ ہے پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، دینداری، اللہ سے محبت۔ وہ اوثق الأُرَىٰ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ۔ تیسری بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی، خیر الملل ملت ابراہیم، سارے ملتوں میں بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ یہی وہ ابراہیم ہے جو ابو الانبیاء ہیں، حضرت اسماعیل کے والد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک سورت قرآن شریف میں موجود ہے۔ وہی ابراہیم جس کی سنت ابھی ہم نے 2 ہفتے پہلے ادا کی ہے، قربانی جو یادگار ہے، سنت ابراہیمی، اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ عشرۃ من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت سے ہے، سنت سے ہے، عادت سے ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ سنت ابراہیمی قربانی ہم نے انجام دیے ہیں، اور یہ ذی الحجہ میں جو حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کو ذی الحجہ اسی لیے کہتے ہیں کہ حج والا مہینہ۔ اس سے پہلے کا مہینہ ذی القعدہ ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، نہ سفر کرتے تھے نہ تجارت کیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ حج والا مہینہ۔ اور حج یہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں اس کا گویا کہ ایک عملی شکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، ان کی بیوی ہاجرہ ہو، ان کا بیٹا اسماعیل ہو، ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا جو اظہار کیا، مکمل طور پر اظہار کیا۔ ہزاروں میل دور ملک شام سے مکے کی ایسی سنگلاخ وادی میں حضرت ہاجرہ کو شیرخوار بچے کے ساتھ چھوڑ جانا، ریگستانی علاقہ، صحرا، جہاں آب و دانہ نہیں، غذا نہیں، پھل نہیں، فروٹ نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم پر انہوں چھوڑ دیے، چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ، دراصل حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی حضرت سارہ جو آپ کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت سارہ ہی کے کہنے پر حضرت ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اس وقت تک ان کو کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اسی وجہ سے ہاجرہ سے شادی کی۔ 86 سال کی عمر میں اولاد نرینہ عطا ہوئی، یہی اولاد نرینہ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ان کو بے آب و گیاہ، سنگلاخ و صحرا میں اللہ کا حکم تھا، چھوڑ دیا، بے یار و مددگار۔
جو زیادہ رہا تھا حضرت حاجرہ کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. اب پانی نہیں, اناج نہیں, کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں. پیاس کی شدت کے مارے حضرت حاجرہ پہاڑی پر چڑھ رہی ہیں, کوہ صفا جسے کہتے ہیں, وہاں پر دیکھ رہی ہے پانی نہیں. پھر واپس آ رہی ہے, اس کے بالمقابل جو پہاڑی ہے مروہ, وہاں پر چڑھ رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہیں. وہاں پر 7 چکر, ادھر 7 چکر. بہرحال حضرت اسماعیل شیر خوار بچے پیاس کی شدت کے مارے انہوں ایڑیاں رگڑتے ہیں, جس کی وجہ سے چشمہ ابلتا ہے. یہ متبرک اور مقدس چشمہ جو بس پانی آتا ہی گیا, حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ پانی بہت ابل رہا ہے. زم زم یعنی رک جا اس طرح کہا. بی بی حاجرہ کی حکمت و دانائی پر لاکھوں سلام. اگر اس وقت وہ رک جا نہ کہتی تو شاید پورا کی پورا علاقہ ایک جزیرے میں تبدیل ہو جاتا. لیکن اس مقدس پانی کو غذا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, شفا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور دعا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہ ایک بہترین اور متبرک چیز بن گئی. تو یہ 7 چکر صفا کے, 7 چکر مروہ کے, اس کو حج میں واجب قرار دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 13 سال کی جب عمر تھی حضرت اسماعیل کی, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں. خواب میں یہ دکھاتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے وہ ذبح کر رہے ہیں. 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ یہی خواب دیکھتے ہیں. اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے. اللہ سے محبت ہے یا نہیں یہ جانچنا ہے, اس چیز کا امتحان لینا ہے. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے, میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی تابع دار, فرما بردار. بہرحال اس نے چو چرا کیے بغیر کہہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے. صرف یہی نہیں بلکہ مشورہ دیتا ہے, ابا جان آپ ایسا نہ ہو کہ پدری شفقت اور باپ کی جو محبت اور باپ کی جو ممتا ہوتی ہے وہ آڑے آ جائے اور آپ اللہ کا حکم ادا کرنے سے قاصر ہو جائے. آپ ایسا کیجئے, اپنے آنکھ پر پٹی باندھ دیجئے اور مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے. اس دوران شیطان بہکا رہا ہے, حاجرہ کو بھی بہکا رہا ہے, اسماعیل کو بھی بہکا رہا ہے, حضرت ابراہیم کو بھی بہکا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے ہوئے اللہ کے حکم کو انہوں نے مقدم رکھا. پہلی مرتبہ جب بہکایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اس طرح غرق ہو گئے کہ شیطان کو کنکریاں ماری, 7 کنکریاں ماری تو وہاں پر شیطان دھس گیا. جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس کو. پھر اور ایک مرتبہ بہکایا تو حضرت ابراہیم نے پھر 7 کنکریاں ماری, جمرہ وسطیٰ جسے کہتے ہیں, وہاں دھس گیا. پھر دوبارہ اٹھا, تیسری مرتبہ بہکانے پر پھر 7 کنکریاں ماری, جمرہ اولا اسے کہتے ہیں کہ 7 کنکریاں ماری. تو یہ رمی جمار بھی ایک ضروری عمل قرار دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو حج میں ایک ضروری عمل قرار دیا گیا. شیطان بہکانے کے لیے حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیے بیٹے نے تو مانا نہیں, باپ نے مانا نہیں, ہو سکتا ہے ایک عورت کا روپ دھار کر حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگے تمہاری اولاد نرینہ کو وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں. بس اتنا سننا تھا. تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا نہیں ایسے 100 بیٹے اللہ کے نام پر قربان کرتے ہوئے. تو حضرت حاجرہ کی محبت, حضرت اسماعیل کی محبت, حضرت ابراہیم کی محبت اللہ سے اس قدر کہ وہ اپنے جان عزیز کو, اپنی اولاد نرینہ کو بھی قربان کرنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں. بہرحال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو اور بھلائی کو ہرگز پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کر دو جسے تم چاہتے ہو. اگر ہم
اپنی بیوی اور بال بچوں کو چاہتے ہیں تو اللہ کے محبت میں ان کو قربان کر دینا، دولت کو قربان کر دینا، اپنے جان عزیز کو قربان کر دینا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، یہ ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 24 میں نے جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہی ہے، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تمہارے باپ دادا زیادہ عزیز ہیں، تمہارے بیٹے تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تمہارے بھائی تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر زیادہ عزیز ہیں، اور تمہارے مال اور تمہاری دولت تمہیں زیادہ عزیز ہے، اور تمہارے وہ گھر جس میں تم رہتے ہو وہ زیادہ عزیز ہے، اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عزیز ہے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو اللہ کے طرف سے کسی عذاب کے آنے کا، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی فیصلہ صادر کر دے، کوئی عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ سب سے پہلی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ تم میں کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ حضور کی ذات، حضور کی شخصیت سے ہمیں محبت نہ ہو جائے، اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو خیر ملت ابراہیم، ساری ملت میں بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ خیر السنن سنت محمد، سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ طریقے بہت سارے ہیں، مشرقی طریقہ، مغربی طریقہ اور ویسٹرن طریقہ، اور بہت سارے انسانی دماغوں کی ایجاد والے طریقے، لیکن سارے طریقوں میں اگر کوئی طریقہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، تو اللہ کی سنتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ہم اپنے معاملات زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں تو حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ ہم اگر کھانا کھا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھائیں، اگر ہم پانی پی رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم پانی پئیں۔ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارے قضائے حاجت کو جانا، ہمارا طہارت و استنجا کا جانا، ہمارے کپڑے پہننا، ہماری بود باش، ہماری طرز زندگی، ہماری طرز معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول کے طریقے پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو اللہ کے رسول اور اللہ سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ قرآن کریم کا صراحت کے ساتھ حکم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہے اور اللہ سے محبت کرنے کے خواہش مند ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف الحدیث ذکر اللہ، ساری کی ساری باتوں میں بہترین بات اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ باتیں بے شمار ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں اور دنیاوی باتیں ہیں، لیکن ہر بات میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی حمد ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی توصیف ہو، اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو ایسے کلمے ہیں جس کے بارے میں آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ہلکے ہیں، زبان سے ادائیگی میں بہت ہلکے ہیں، لیکن نام اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب پسندیدہ ہیں، زبان سے ادائیگی میں بہت ہی ہلکے پھلکے ہیں،
لیکن نامہ اعمال کے ترازو میں بہت زیادہ بھاری اور وزنی ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ و بحمدہ، اور نمبر 2 سبحان اللہ العظیم۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن شریف کے بعد اگر سب سے زیادہ صحیح، مستند اور معتبر کوئی کتاب ہو سکتی ہے وہ جامع صحیح بخاری ہے۔ اس بخاری کی آخری حدیث اسی بات پر ختم ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے 2 کلمے کے بارے میں بیان کیا، اور اس بخاری میں جس میں ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، اس کتاب کا آغاز انما الاعمال بالنیات اس حدیث سے ہوتا ہے۔ آغاز نیتوں کے اچھے ہونے پر ہے اور اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات پر ہے۔ خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف الحدیث ذکر اللہ۔ پھر کہا گیا کہ احسن القصص ھذا القرآن، سارے قصوں میں بہترین قصے اگر ہے وہ قرآنی قصے ہیں، قرآنی واقعات ہیں، جس میں انبیاء کے قصے ہیں، نیک لوگوں کے قصے ہیں اور واقعات بیان کیے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم کتاب اگر اس دنیا میں ہے وہ قرآن ہے۔ ہم نے نہ قرآن کو پرکھا ہے، سمجھا ہے، اور نہ اس کو دل و جان سے لگایا ہے، نہ صاحب قرآن کو لگایا ہے، نہ قرآن کو لگایا ہے۔ تو یہ ذلت و پستی کی اہم وجوہات میں تیسری اہم وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کریم کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، سر منہ انحراف کر دیا ہے، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ احسن القصص ھذا القرآن، بہترین قصے جس میں حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، سورہ بقرہ میں بہت ساری بنی اسرائیل کے واقعات، سورہ فیل میں وہ ہاتھی والا قصہ۔ اگر ہم ان قصوں کو پڑھیں اور ان صورتوں کو پڑھیں اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے کتاب سرچشمہ ہدایت ہے۔ ہماری ذلت و رسوائی کے اہم اسباب میں سے تیسرا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہم جتنا وقت غیر ضروری چیزوں کے لیے دیتے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی قرآن شریف کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ موبائل گھنٹوں استعمال کریں گے لیکن قرآن 10-15 منٹ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر پڑھتے ہیں تو رمضان میں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے تو پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، سیم کے موقع پر، 10ویں کے موقع پر، چہلم کے موقع پر، مر گیا جہاں کنی کے عالم میں سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر پڑھ لیا 4 خل پڑھ لیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ کسی دکان یا مکان کا افتتاح، خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں، یہ قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن کے پارے پارے میں ایمان و عمل کا نعرہ ہے، قرآن کے پارے پارے میں ایمان و عمل کا نعرہ ہے۔ ایمان و عمل تو دور ہوا، قرآن کی تلاوت بھول گئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا۔ اللہ کی شکایت یاد رہی اور اپنی شرارت بھول گئے، اور اپنی شرارت بھول گئے۔ آخر میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ ذلت ہے، جو رسوائی ہے اور جو پریشانی ہے، اس کا اہم سبب یہی ہے کہ ہم نے کتاب ہدایت کو سرچشمہ ہدایت نہیں سمجھا، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے، جو کوئی میری کتاب ہدایت سے سر منہ انحراف کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو جس کسی کی زندگی تنگ ہے وہ کتاب ہدایت سے سر منہ انحراف کی وجہ سے، پس پش ڈال دینے کی وجہ سے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے، اس کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، عمل تو درکنار۔ اس کے برخلاف قرآن کا صریح حکم ہے من تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جس کسی نے میرے کتاب ہدایت کی اتباع و پیروی کی ایسا شخص نہ راہ سے بے راہ ہوگا اور نہ محروم القسمت ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کسی نے میری کتاب ہدایت کی پیروی کی وہ نہ خوف زدہ ہوں گے
حالات چاہے کیسے بھی آ جائے، اور نہ وہ غمزدہ اور رنجیدہ ہوں گے۔ خیر السنن سنت محمد، اشرف الحدیث ذکر اللہ، احسن القصص خیر حاضر القرآن۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں سے بے شمار خطبے ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر حضور کے کسی اور خطبے پر سیر حاصل گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب ہدایت کو سرچشمہ ہدایت سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، تبھی کہیں جا کر ہم اللہ سے بھی محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے انہی آیات کی تشریح میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد جمیل بیگ میں جو سماجی کام ہوتے ہیں، خدمت خلق اور انسانیت کے کام ہوتے ہیں، نادار، بے کس، مجبور، بیمار لوگوں کے لیے آنے والے جو پریشان حال ہوتے ہیں، ان کے کھانے کا نظم، ان کے رہنے کا نظم، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز یہاں ہوتی ہے، اور یہ سارے کے سارے اخراجات آپ جیسے مخیر حضرات کے دامے درمے سخنے تعاون کی وجہ سے انجام پاتے ہیں۔ آپ ہمیشہ دیتے ہی رہتے ہیں، آپ دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر کاؤنٹ فرمائیں گے، اور یہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا۔ جو بھی یہاں کے ذمہ دار حضرات آئیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ دل کھول کر تعاون کیجئے، اور اللہ کی ذات سے پر امید رہیے کہ جو کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں 10 نیکیاں اور 10 روپے کا اجر و ثواب ادا کرتے ہیں۔ اور ان سارے اخراجات میں نیت اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ویسی برکت۔ نیت زیادہ خالص رہے گی تو زیادہ اجر و ثواب رہے گا، نیت میں کھوٹ رہے گا اجر و ثواب میں بھی کمی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان سماجی خدمات میں استعمال میں آنے والے روپے پیسے میں ہمیں دامے درمے سخنے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔